بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دیگرو کنو اور سمتش روئے کا مقصد سورۃ بقرہ کا بیان 4 مسائل کا اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ اثبات فی سبیل اللہ یعنی یہ ثابت کرنا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے، جس طرح وہ مشرکوں اللہ کو اپنی ذات میں ایک تسلیم کرتے ہوں تو اسی طرح اس کو اپنی صفات میں بھی یکتا جانو اور یکتا مانو۔ دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، نبی اسلام کی پیغمبری ثابت کرنا کہ نبی اسلام اللہ کی پیغمبر ہیں اور آخری آئی ہوئی ہیں، درجے میں اول اور آنے میں آخر میں۔ تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بدنی قربانی دینا۔ اشارہ اس کو ہے جو لوگ ان 2 مسائل کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، بس لگا انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال لگانا۔ جس طرح سورت میں مسائل 4 ہیں اس طرح سورت 4 حصوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 100 تک ہے، پہلے حصے میں اثبات توحید اور یہ پہلا حصہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 20 تک پہلے باب میں ان 3 فرقوں کا بیان ہے، بس تو ہے پہلے باب میں ان 3 فرقوں کا بیان ہے جو گزری صورت میں آخری حصے میں گزری تھی، مومن، کافر اور منافق۔ وہاں اجمال تھی اور یہاں تفصیل۔ پہلی 5 آیتوں میں مومنوں کے اوصاف بیان ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ترغیب دی گئی قرآن کریم کو کہ ایسی کامل کتاب ہے کہ اس کی کمال میں کوئی شک نہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہدی للمتقین جو خود کو متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے اس میں مضبوطی ہے، ان کے لیے اس میں روشنی ہے۔ پھر متقیوں کی 5 اوصاف بیان کی۔ ایک ایمان بالغیب ہو کہ ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اپنی کتاب میں یا نبی اسلام نے اس کی خبر دی ہے وہ سچ ہے، اس کو ہی مانتے ہیں اگرچہ انہوں نے دیکھی نہیں ہے۔ مثلا اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کو نہیں دیکھا ابھی تک۔ اسی طرح جنت اور دوزخ نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، لیکن ان کا ایمان ہے کہ اللہ نے بیان کی ہیں، یہ حق ہیں۔ پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھا، پورا قرآن بھی سیکھا بھی نہیں، لیکن قرآن پر ان کا ایمان آ گیا ہے۔ سیکھنے سے پہلے ہی اللہ کی کتاب پر ایمان لایا بالغیب۔
دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، نماز کی جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اوروں پر بھی کراتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ کی دین میں مال لگانا، کیونکہ اللہ کی دین پر جب مال نہیں لگایا جائے گا تو دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مومنوں کو تو اللہ کی دین پر مال لگانا، انفاق کا معنی اللہ کی راہ میں مال لگانا، اور مما خلق اللہ یعنی پورا مال نہ لگاؤ، کچھ لگاؤ کچھ۔ چوتھی صفت اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، گزری کتابوں پر بھی اور اس موجودہ پر بھی۔ تو گزروں پر ایمان لانا صرف ان کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان پر عمل نہیں ہمارے لیے۔ اس قرآن کریم پر ایمان لانے میں اس پر ہم مکلف ہو گئے اس پر عمل کرنے کے۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں، اس سے پوچھو تم تورات پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ ہاں لاتا ہوں۔ تو تورات اور قرآن پر ایمان لانے میں فرق بتاؤ مجھ کو بس۔ زبور پر تو ایمان لاتے کہ نہیں؟ ہاں لاتا ہوں۔ تو قرآن پر بھی تیرا ایمان، زبور پر بھی ایمان ہے، تو زبور اور قرآن پر ایمان لانے کی فرق واضح کرو ہم کو۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے نا کہ قرآن پر ایمان، قرآن پر عمل نہیں ہے لازم۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کی اوامر کو جانو، اس کی نواہی کو جانو، اس کے حرام اور حلال کو جانو، اس کے آداب کو پہچانو، اس کے حقوق کو پہچانو اور مانو، یہ اس پر ایمان لانا ہے۔ آخرت میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام جو شکایت کریں گے وہ کیا کہیں گے؟ نماز کے بارے میں نبی اسلام کی شکایت نہیں ہے، حج کے بارے میں نہیں ہے، روزوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ سارے افعال فرض ہیں لیکن اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر نبی اسلام کی شکایت ہے اللہ کے دربار میں قیامت کے دن تو قرآن کے بارے میں وقال الرسول، اور کہیں گے نبی علیہ السلام یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے پکڑا تھا قرآن کو چھوڑا ہوا، پکڑا تھا اور چھوڑا ہوا، کیا مانا؟ دوسرے حکم پکڑا تھا اور چھوڑا ہوا، پکڑا بھی تھا اور چھوڑا ہوا بھی تھا۔ پکڑا تھا ایک اعتبار سے اور چھوڑا تھا ایک اعتبار سے۔ پکڑا تھا اس کو مانتے تھے کہ اللہ کا کتاب ہے، ہم ایمان لائے اس پر، اتنے حد تک اس کو مانا، اس کو پکڑا، لیکن اس کے بعد اس کو چھوڑا، اس کو سیکھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو متقیوں کے لیے چوتھی صفت اس جگہ جو بیان ہوئی ہے وہ ہے کتب سماویوں پر ایمان لانا۔ تو 103 کتابوں پر صرف ایمان لانا فرض ہے، اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے، یاد رکھو یہ بات۔ اور پانچویں صفت وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ یہاں پر ہی نہیں کہا وبالآخرۃ هم یؤمنون، ایمان نہیں کہا بلکہ ایقان کہا، کیونکہ اکثر لوگ آخرت پر میں روکی گنو دوستوں سے مطلع اکثر لوگ فرق دے سکے ٹھیک ہوا، وہ ٹھیک ہوا۔ اکثر لوگ خبر کو گڑبڑ سنیے، ہاں اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں قرآن آخرت پر ایمان لانے کا،
تو ایمان تو اکثر لاتے اس کو مانتے ہیں لیکن یقین کی حد تک نہیں مانتے، اسے لفظ یقین کا وَهُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی آخرت پر یقین کرنا لازم ہے، صرف ماننا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پر آدمی کا ایمان آ جائے، یقین ہو جائے تو اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت قرآن کریم مومنوں کی اوصاف بیان کرتا ہے، اس طرح منافقوں کی اوصاف صفات بیان کرتا ہے، اس طرح کافروں کی صفات بیان کرتا ہے۔ چیز پہچانی جاتے صفات سے۔ ویسے تو ہر ایک آدمی کی دو آنکھیں ہیں، اور شکر و شکشا، ہر ایک آدمی کی دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، پیر ہیں، ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں۔ ہر ایک آدمی منہ سے باتیں کرتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، پیروں سے چلتا ہے۔ کافر ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، انگریز ہو، مسلمان ہو، متقی ہو، گناہگار ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو شکل تو سب کی ایک ہے، البتہ صفات کے ساتھ پہچان کی جاتی ہے۔ متقیوں کے، مومنوں کے اپنے اوصاف ہیں، تم ان اوصاف کو دیکھو گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے۔ تم ان اوصاف کو دیکھو گے تو تم کو پتہ چلے گا یہ منافق ہے۔ تو ان اوصاف کو دیکھے گا جو کفار کے تو تم کو پتہ چل جائے کہ کافر ہے۔ کسی کے ماتھے پر کافر نہیں لکھا ہوا ہوتا، کسی کو کافر میں کوئی خصوصی نشان نہیں ہوتی کہ اس کی 3 آنکھیں ہوں، یا اس کا ناک جو اوپر کی طرف ہو، یا اس کے 4 پیر ہوں۔ اگرچہ قرآن نے اس کو 4 پایا کہا بھی ہے، اولئک الانعام، لیکن 4 پیر نہیں، 2 پیروں والا 4 پایا ہے۔ قرآن کریم یہ صفات جو بیان کرتا ہے اسی لیے بیان کرتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر وہ خدا نخواستہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا اس کے اندر یہ گندی صفات نہ ہو، منافق والا، کافر والا، ایک اس لیے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے، مسلمان ایسی صفاتوں سے خود کو بچائے اور ایمان والوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ دوسرا فائدہ اس بیان کا یہ ہوتا ہے قرآن میں کہ جو تمہارے مقابل لوگ ہوں، تمہارے ساتھ ان کا رشتہ داریاں ہوں، تمہارے ان کا اٹھک بیٹھک ہو، تمہارے ساتھ ان کے کاروبار ہوں، تاکہ تم ان کو پہچانو کہ مومن ہیں یا مشرک ہیں یا کافر ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جھگڑا جو پیدا ہوتا ہے معاشرے میں تو ناسمجھی کی وجہ سے۔ ایک آدمی یقین کر لیتے کہ آدمی مومن ہے، یہ معاہد ہے، تو آدمی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ایمان والوں کا، اور حقیقت میں وہ منافق ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، بدعتی ہوتا ہے۔ تو منافق ہوتا ہے، بدعتی ہوتا ہے، تو آخر کار معاملے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا بن جاتا ہے۔ اگر پہلے سے آدمی قرآن کو بیٹھا ہوتا، منافق اور مومنوں کی صفات کو پہچانا ہوتا، مشرکوں کے اوصاف پہچانا ہوتا، تو معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا؟ یہاں پر یہ 5 اوصاف ایمان والوں کے بیان کی۔ اگر تم لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو ان اوصاف پر اپنے آپ کو تولو، تمہارے اندر ہی ہیں، اگر ہے تو کہو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو اپنے اندر لاؤ۔ لیکن یہ صرف 5 نہیں ہے، دوسری جگہوں پر اور اوصاف بھی بیان ہو رہی ہیں قرآن کریم میں مومنوں کی اور موحدین کی۔ جیسے اسی صورت میں آیت نمبر 177 دیکھو، اوصاف المتقین یا اوصاف المومنین، لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان اس بات میں تولوا وجوہکم کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف۔ دادا کو سے کہتا کیا مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی ان لوگوں پر رد ہے
جو نیکی صرف نماز کے اندر منحصر مانتے کہ نماز نیکی کا کام ہے، لیکن نماز میں نیکی منحصر نہیں کہ صرف نماز ہی نیکی ہے، نا نماز نیکی کا کام ہے. تو ان لوگوں پر رد کیا کہ جنہوں نے صرف نماز کو نیکی، نماز کے اندر ہی نیکی دیکھی، نہ نماز نیکی کا کام ہے. ابھی تم کو بتانا چاہتا ہے کہ اصل نیکی کے کام کون سے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی ہے نیکی من اس کی آمن باللہ، جو ایمان لا اللہ پر، جس کا عقیدہ توحید کا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نماز ٹھیک کرتے، نماز چھوڑو، پہلے ان کا ایمان باللہ ٹھیک کرو کہ ان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی داتا ہے، مخلوق عاجز ہیں، چاہے زندے مخلوق ہو، مردے مخلوق ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، فرشتے ہو، جتنی بھی ہے سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ نماز. بولا ایمان یعنی عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کرو. بس تم نے دیکھا گزری صورت میں بھی 5 اوصاف اللہ کی بیان کی، اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک. اس کے بعد کیا کہا؟ ایاک نعبد. عبادت کو اوصاف خمسہ کے پیچھے لایا. یعنی عبادت تب تمہاری مقبول ہوگی جب تم اللہ کو پہچانو اپنے صفات میں. اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اللہ کو پہچاننے کا نام ہے ایمان. تو یہاں پر سب سے پہلی نیکی کا کام ہے آمن باللہ، کہ جن کا ایمان اللہ پر ہو کہ ایک اللہ حاجت روا مجھ کو کشا ہے. مخلوق سارا عاجز، چاہے مخلوق پیغمبر ہو، ولی ہو، فرشتے ہو، زندہ ہو، مردہ ہو. یہ کم والیوم الآخر، اور ایمان لاتا ہو قیامت کے دن پر. دوسری نیکی یہ ہے کہ آدمی ہر عمل کر تو آخرت کے لیے، کوئی نام نمود کے لیے نہ کر رہا ہو، دنیاوی عیاشیوں کے لیے نہ کرو، جیسے امامتی دنیا کے لیے، قرآن دنیا کے لیے، نہ آخرت کے لیے عمل کرنا. یہ ہے نیکی. 2 والملائکۃ، اور ایمان لاتا ہو فرشتوں پر کہ فرشتے اللہ کے ایک مخلوق ہیں جو اللہ نے جن کو نور سے پیدا کیا. ان میں نہ نر ہے نہ مادہ ہے، ایک ہی جنس ہے سب. اس میں باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے، ایک مخلوق ہے سب. اللہ نے ایک لشکر پیدا کیا اپنے دین کے محافظوں کی امداد کے لیے بھیجتا ہے اکثر. 3 والکتاب، اور ایمان لاتا ہے کتابوں پر. کتاب اس میں جنس ہے واحد جمع سب کے لیے. کتابوں پر ایمان لانا 104 کتابوں میں سے 103 پر اجمالی ایمان لانا. یہاں اللہ کی کتابیں تھی، اپنے زمانے میں حق کی منارے تھے، ہدایت کے سرچشمے تھے. اور قرآن کریم آخری کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں. قرآن پر ایمان لانا تورات کی طرح نہیں ہے بھائیوں. یہ 4 ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کو ایک یہودی نے تورات کا نسخہ دیا، صحیح نسخہ تھا. اس نے لایا نبی اسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے نسخہ دیا ہے، میں آپ کو پڑھاؤں. ابھی نبی اسلام نے نہا کی تھی، نہ یہ جوش میں تھا، خوشی میں تھا کہ نبی اسلام کے سامنے پڑھاؤں گا تو نبی اسلام اس کو یا کہیں گے ٹھیک ہے یا شاباش دیں گے وغیرہ. وہ نسخہ پڑھا رہا ہے لیکن نبی اسلام کو دیکھتا نہیں ہے. ابوبکر صدیق تو نبی اسلام کے مزاج شناس تھے. نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، نبی اسلام غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے. نبی اسلام کا طریقہ یہ تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ غصہ ہوتے تھے تو اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہو جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. حدیث میں آتا ہے کانما فوقیا فی وجہ حب الرمان، گویا کہ نبی اسلام کے چہرے میں کسی نے انار کے دانے نہ چھوڑے، ایسے لال سرخ ہو جاتا. ابوبکر صدیق نے حالت دیکھی تو
تو عمر بھی کہتے ہو مرد تو تجھ پر تیری مار ہو، یہ تو نبی اسلام کی طرف دیکھتا نہیں ہے؟ عمر فاروق نے جب نبی اسلام کی طرف توجہ کی، نبی اسلام بڑے غصے میں تھے، تو ایک دم کہا آمنت باللہ ربن، میں نے ایمان لایا اللہ پر جو ہے رب ہے، اور میں ایمان لایا نبی اسلام پر جو ہے اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں ایمان لایا اللہ کی کتاب پر۔ بار بار یہ کہہ رہا ہے توبہ کر رہا ہے قسم کا۔ آخر کر نبی اسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہتا ہے عمر یاد رکھو لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتا ابھی پیغمبر تو اس کا اختیار نہیں تھا کہ اپنا کتاب پڑھاتا، میرا ہی کتاب پڑھتا، قرآن پڑھتا۔ قرآن کی موجودگی میں دوسری کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تورات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی وجہ سے اگر عمر فاروق کے سامنے کوئی حدیث بیان کرو تو اس کو کوڑے سے مارتا تھا، قرآن ہے، قرآن پڑھو۔ یہ اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں کوئی قرآن کریم کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ بعد میں لوگ پیدا ہوئے، بس قرآن کو چھوڑ اس لیے ذلیل خوار ہو گئے نا۔ تو چوتھی صفت والکتاب کتابوں پر، والنبیین اور پانچویں صفت انبیاء پر۔ یہاں بھی وہی بات ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ نے مبعوث کیے ہیں دنیا کو۔ سب سے پہلا پیغمبر کم و بیش، سب سے پہلے یعنی یقینی بات نہیں 1,24,000 میں، یہ روایت ضعیف بھی ہے۔ سب سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تم کہو گے اس کس کو پیغمبر تھا؟ اپنے بیٹوں کو تھا، اپنے اولاد کو تھا۔ اور سب سے آخر میں نبی اسلام آئے ہیں، بیچ میں کتنے آئے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ ان تمام پیغمبر پر ایمان لانا جو ہے ایمان کا جز ہے۔ اگر تم کسی ایک پیغمبر پر بھی ایمان نہ لاؤ تو تمہارا ایمان ختم، تو کافر ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو جس طرح اور کتابوں پر ایمان لانا صرف اجمالی ہے، عمل اس پر فرض نہیں، اس طرح اور پیغمبر پر ایمان لانا اجمالی ہے۔ کیا مانا؟ یہ صرف ان کو پیغمبر ماننا ہے، ان کی شریعت پر ہمارے لیے عمل لازم نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو صرف ماننا نہیں ہے، جیسے بولتے ہم پیغمبر مانتے ہیں نا، پیغمبر کو ماننے کے ساتھ اس کی شریعت کو بھی سیکھنا ہے کہ نبی اسلام کی شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، غم میں سنت کیا ہے، شادی میں سنت کیا ہے، معاملات میں عبادات میں سنت کیا ہے، اور سنت کی کتنی قسمیں ہیں۔ تم کسی داڑھی والے سے پوچھو جو خود کو ملا کہتا اس کو پوچھو کہ بھائی سنت کتنے قسم کے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی کہے گا سنت 3 قسم کے ہیں۔ کون سا بھائی؟ ایک قولی سنت ہے، اور ایک فعلی سنت ہے، اور ایک تقریر سنت ہے۔ اچھا، قولی سنت ہو جو نبی علیہ السلام نے جس پر حکم کیا، یہ اونچی درجے کی سنت ہے۔ دوسری نبی علیہ السلام فعلی سنت کی، نبی علیہ السلام نے خود کی ہو، اور تیسری تقریر سنت۔ ابھی جو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے منع تو نہیں کیا ہے، چیلم سے منع تو نہیں کیا، ہم کہتے ہیں تم اس کو ثابت کرو، منع کرنا چھوڑو، ثابت کرو کہ ہاں نبی اسلام نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا۔ منع تو اس وقت کیا جاتا جب نبی اسلام کے سامنے کوئی کرتا نا، سنت کے بعد جمع کے ساتھ دعا کرنا منع نہیں کیا۔ لوگ یہ بہانہ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا تم نے ثابت کرنا ہے کہ نبی اسلام کے سامنے یہ فعل ہوا ہے اور نبی اسلام نے منع نہیں کیا، تو بس تمہارا دعویٰ ثابت ہوا۔ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ سنت کے بعد جمع کے ساتھ دعا بہتر ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ثابت کرو۔ تو وہ ہم سے الٹا کہتے ہیں کہ منع تو نہیں کیا، تم منع کی دلیل لاؤ۔ کم وقت منع کی دلیل نہیں ہوتی، اس بات کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عرس مناتے ہیں، جو میلاد مناتے ہیں، وہ نبی تو کسی نبی نے میلاد منائی ہے، نبی اسلام نے میلاد منائی ہے۔ یہ 5 وآتى المال على حبه، اور دیتا ہو مال اللہ کی محبت کے ساتھ، یہ کوئی دنیاوی ریاکاری مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو،
اللہ کی محبت کے ساتھ دیتے ہیں، یا اللہ حبی محبت مال کے ساتھ، یعنی اچھا مال دیتے ہیں. دونوں معنی یہاں پر ہیں. چھٹا صفت ہو گیا جدی بھی معلوم ہو کس کو دیتے، ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ، ساتویں صفت. اور جاری کرتا ہوں نماز کو، وآتا الزکات، اور دیتا ہوں زکات. دیکھو یہاں پر نماز کو کتنی لڑی پڑ رہا ہے. پھر رب کے لیے البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. صرف نیکی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف بس نماز قضا ہو گیا اور تکبیر اولا چلا گیا، نہ وہ چھوڑو، اصل نیکی کی چیزیں سنو. نماز کو دیکھو 7ویں نمبر پر لایا، وآتا الزکات، اور دیتا ہوں زکات، 8واں صفت. والموفون بعہدہم، اور پورا کرنے والے ہوں اپنے وعدوں کی. جب وعدہ کرتے ہیں، وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہو یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا، سب سے بڑا وعدہ اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وعدے کو ایفا کرنے والے ہوں، پورا کرنے والے ہوں. والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے ہوں تاوانوں میں، نقصانوں میں، والضراء، اور تکالیف ہیں. واحد الباس، اور جنگ کی وقت. یہ 5 صفت، یہ 10ویں صفت. تو اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں، وہ دوسرے جھوٹے. ان 10 میں ایک بھی کم ہو تو سچا مومن نہیں ہے، چاہے اس کا ماتا کالا ہو یا سرو ہو، چاہے اس کی پانچی آدھی پانڈیوں تک ہو یا گھٹنے تک ہو. سچے لوگ ان کی صفات 10 سنو اور اسی کو. اولئک هم المتقون، اور یہ لوگ یہی ہیں متقی، خاص یہ لوگ متقی ہیں. اسی طرح اسی صورت میں 285 نمبر آیت دیکھو، مومنوں کی اوصاف. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا ہے پیغمبر اسلام نے اس کتاب کو، اس کتاب پر انزل الیہ من ربہ، جو نازل کی گئی اس کو اس کی رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے ہیں. کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر نہیں کہ ایک اللہ جترا ہے، نبی اسلام بھی صاحب ہوئی. وہ ملائکتی، اور فرشتوں پر، وہ کتبی، اور کتابوں پر اللہ کی، اور رسول، اللہ کے پیغمبروں پر. اور کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسول، فرق نہیں کرتے ہم بیچ ایک کی میں رسول، اللہ کے پیغمبروں میں سے سب کو مانتے ہیں، سب اللہ کے پیغمبر. یہودوں کی طرح نہیں کہ کہتے ہم موسیٰ علیہ السلام مانتے اور نہیں مانتے. عیسائیوں کی طرح نہیں جو کہتے عیسیٰ علیہ السلام مانتے اور نہیں مانتے، نہ ہم سب مانتے ہیں. وقالوا سمعنا، اور کہتے ہیں سن لیا ہم نے قرآن. واطعنا، اور مان لیا ہم نے قرآن، سن لیا اور مان لیا. جو قرآن سنتا نہیں اس کی ایمان یہ صفات کے اندر وہ آ گیا. جو قرآن کو سنتا نہیں ہے تو مانے گا کیا؟ قرآن کا بخشش مانگتے ہیں تم سے، کیا مطلب؟ یا اللہ کتنا زمانہ 10 سال 20 سال قرآن سے ہم نے غفلت کی، اللہ ہم کو معاف کر دے. غلط عقیدہ تھا 10-20 سال، اللہ ہم کو معافی دے دے. غفرانک ربنا، معافی مانگتے تم سے اے ہمارا رب. وإلیک المصیر، اور تیرے طرف واپسی. سورۃ آل عمران آیت نمبر 16 دیکھو. اوصاف المؤمنین، اوصاف الموحدین. الذین، وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارا رب، اننا آمنا، یقینا ہم ایمان لائے ہیں. ہم ایمان لائے اللہ پر کہ ایک اللہ جتنا مشکور شاہ. فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخشش کر دے ہمارے گناہوں کو. وقنا عذاب النار، اور بچا دے ہم کو آگ کی عذاب سے. الصابرین، الصابرین، یہ وہ جم جانے والے ہیں تکالیف پر، صبر کرنے والے. والصادقین، اور سچے اپنے بیان میں، اپنا بیان سچا بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ مشکل کشا جترا. والقانتین، اور عاجزی کرنے والے اللہ کو یا تابعداری کرنے والے اللہ کو. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں. والمستغفرین بالاسحار، اور بخشش مانگنے والے ہیں اللہ سے بالاسحار، سحری کے ٹائم میں. یہ اوصاف المومنین. اسی طرح 132-133 صورت میں دیکھو اوصاف المومنین. 133-34
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين تیار کی گئی ہے یہ موحدین کے لیے. الذین متقین وہ لوگ ہیں ينفقون بالسراء جو خرچ کرتے ہیں خوشیوں میں، والضراء اور تکالیفیں، والکاظمین الغیظ اور چھپانے والے اور دبانے والے اپنی غصے کی، والعافین عن الناس اور عفا کرنے والے لوگوں سے. یہ صفات، یہ تیسری صفت. مال بھی لگائیں گے، اپنے ساتھیوں پر رحم بھی کریں گے. اگر کسی ساتھی سے غلطی ہو تو عافین عن الناس، ناس سے مراد ساتھی ہیں، ان سے درگزر کرنے والے. واللہ يحب المحسنین والذین اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ جب کر لیتے ہیں کام خلاف سنت، فاحشہ خلاف سنت خلاف شریعت، او ظلموا انفسهم یا زیادتی کرتے اپنے آپ پر، ذکر اللہ تو یاد کرتا ہے اللہ کو، معافی مانگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم پس بخشش مانگتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے کہ بخشش کرے گناہوں کا بغیر اللہ کی کوئی نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور ہمیشگیری بھی نہیں کرتے عَلَى مَا اس کام پر، اس برے کام پر، خلاف شریعت کام پر، فعلوا جو انہوں نے کیا ہو یہ دوبارہ نہیں کرتے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ لوگ جانتے کہ ہمیشگیری کرنا، گناہ پر اصرار کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اولئک پانچ صفات والے جزاؤہم بدلہ ان کا ہے بخشش ان کی رب کی طرف سے، اور جنتیں ہیں کہ بیٹی ہوں گے اس کی نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. ونعم اجر العاملین اور کیا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. عمل کرنے والے اللہ کی کتاب پر، پیغمبر اسلام کی سنت پر، بہت ہی بہترین اجر ان لوگوں کا. اس صورت کا آخری آیت نکالو، آیت نمبر 191. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب خامخواہ دلائل عقل مندوں کے لیے. کبھی موحدین سے تعبیر کرتے ہیں متقیوں کے ساتھ، کبھی ایمان والوں کے ساتھ، کبھی عقل مندوں کے ساتھ. یہ سب صفات ہیں موحدین کے. الذین عقل مند وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے کھڑے، وقعودا اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اور لیٹے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لیٹے ہوں، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کہنے والے. وتفکرون فی خلق السماوات والارض اور سوچتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور سوچ کے بعد کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارا رب ما خلقت ھذا باطلا تو نے پیدا نہیں کیا یہ چیزیں باطلا عبث بلکہ تم نے اس کو پیدا کیا توحید کی وجہ. سبحانک پاکی تیرے لیے، وقنا عذاب النار پس بچا دے ہم کو آگ کی عذاب سے. ربنا کہتے ہیں اے ہمارا رب انک من تدخل النار یقینا تو جس کو داخل کر دے آگ میں فقط اخذتہ یقینا تو نے اس کو ذلیل کر دیا. وما للظالمین من انصار اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی امدادی. اور کہتے ہیں ربنا اے ہمارا رب اننا سمعنا منادیا یقینا سن لیا ہم نے ایک آواز دینے والا ینادی للایمان جو آواز دیتا تھا ایمان کی طرف، ایمان قرآن. ان آمنوا بربکم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا پس ہم نے ایمان لایا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارا رب بخشش کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا جو گزرے ہم نے سستی کی، غفلت کی تیری کتاب سے. یا اللہ بخشش کر دے ہم کو. وکفر عنا سیئاتنا اور ہٹا دے ہم سے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہٹا دے ہم سے ہمارے گناہوں کو یا ہمارے مسائل کو. سیئات کی اطلاق گناہ پر بھی ہوتی ہو، دنیاوی مسائل پر بھی ہوتی ہے. وتوفنا مع الابرار اور لے جاؤ ہم کو نیکوکاروں کے ساتھ. کیا مانا؟ مرتے دم تک یا اللہ ہم کو موحدین کا ساتھ نصیب کر دے.
متبع شریعت کے ساتھ کر دے. ربنا اے ہمارا رب. کیوں ہے کبھی کبھی آدمی کسی کے دھوکے میں آ کر معاہدے سے کٹ جاتا ہے، تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ توفہ ہمارا برایا اللہ ان صحیح لوگوں کا ساتھ ہم کو مرتے دم تک نصیب کر دے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی چال میں آ جائیں، کسی کے دھوکے میں آئے، شیطان ہم کو پسلا نہ دے ایسے گروہ سے. ربنا اے ہمارا رب وآتنا اور دے دے ہم کو ما وعدتنا وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا ہم سے علی رسولک اپنے پیغمبروں کی زبان پر ولا تخزنا یوم القیامہ اور مت رسوا کر دے ہم کو قیامت کے دن انک لا تخلف المیعاد یقینا تو خلاف نہیں کرتا وعدے کا. اسی طرح اوصاف المومنین سورۃ النساء آیت نمبر 76 دیکھو. 77 76 یا 77 ہے. الذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، الذین آمنوا لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ لڑائی کرتے اللہ کی راہ میں، لڑائی کرتے اللہ کی راہ میں. ادھر سورۃ آل عمران میں بھی ایسی آیت گزری تھی. سورۃ آل عمران میں بھی آیت نمبر 172 میں بھی الذین استجابوا للہ والرسول وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول کی اللہ اور پیغمبر کے حکم کو من بعد ما اصابہ القرح بعد اس کی پہنچی تھی اس کو تکلیف، زخم، بیمار تھے، زخمی تھے. للذین احسنوا منہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے جہاد کیا، واتقوا اور ڈر گئے اللہ کے خلاف سے سستی سے، اجر عظیم کی اجر بڑا ہے. تو یہاں بھی وہی بات کیا الذین یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ آمنوا جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ لڑیں گے اللہ کی راہ میں. والذین کفروا لوگ جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت لڑیں گے شیطان کی راہ میں. توحید و سنت کے خلاف وہ مقابلے کریں گے. تو فقاتلوا اولیاء الشیطان بس لڑو شیطان کے دشمنوں سے، شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا تدبیر شیطان کا ہے کمزور، یہ تمہارے سامنے تیر نہیں سکے گا، لڑو ان کے ساتھ، ان کو برابر کرو. ادھر اوصاف المومنین سورۃ انفال دیکھو آیت نمبر 2. بطور نمونہ کی چند توڑے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. پورے قرآن کریم کو کچکر لگانا مقصد نہیں ہے، بس سمجھو کہ مومنوں کی صفات کیا ہے اور ہمارے اندر اس میں کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں. جتنی نہیں اس کو اپنے اندر لانے ہیں. انما المؤمنون الذین یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب یاد کیا جائے اللہ وجلت قلوبہم تو ڈر جاتے ان کے دل. یاد کیا جائے اللہ کیا ہے نہیں اللہ کا حکم جب اللہ کا کتاب سن لیتے ہیں تو ان کا دل ڈر جاتا ہے کہ ہائے یہ تو ہم نے کتنا زمانہ میں کوتاہی کی اللہ کی کتاب میں، یہ تو 40 سال کا میں ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، اتنا زمانے میں قرآن سے کیوں کٹا تھا. دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب پڑھی جاتے ہیں پر اللہ کی کتاب کی آیاتیں زادتہم ایمانا تو ظاہر کر دیتا ہے ان کے لیے ایمان کا اثر، ان کا ایمانی اثر ظاہر ہو جاتا ہے، بالکل اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دو وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر ہی توکل کر بھروسہ اعتماد صرف اللہ پر. ظاہر اسباب کو استعمال کرتے ہیں لیکن انجام اللہ کے ہاتھ میں یقین کرتے اس پر کہ انجام اسباب پر نہیں ہے. اسباب تو ایک ظاہری حکم ہے اللہ کا کہ اس کو استعمال کرو، باقی فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں. الذین یہ چوتھی صفت وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ جو جاری کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ينفقون اور بعض اس مال سے جو ہم نے دی ہے ينفقون خرچ بھی کرتے ہیں. یہ مال لگانا مومنوں کی خصوصی صفت ہے. مال کمانا کسی جگہ بھی تم نہیں دیکھو گے کہ مومن ہوئے جو دین پر مال کمائے، کسی بھی جگہ تم نہیں دیکھو گے. لیکن افسوس ہے کہ
کہ قرآن کے ساتھ تعلق ان لوگوں کا جو دین پر کمائی کرتے ہیں، تو اس طرف سے لوگوں کی آنکھوں کو پھیرا ہوا ہے. فیل تو ترجمے کرتی بھی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو بس ادھر سے ایسے سیدھا سیدھا گزرتے ہیں کہ دین پر مال لگانا. ہاں امیوں کو کہتے ہیں کہ امی لوگ مال لگائیں گے، لیکن امیوں کا دماغ میں کام نہیں کر کہ مولوی جی قرآن کا تو مکلف ہے کہ نہیں ہے، قرآن کے اوامر کا تو مکلف ہے کہ نہیں. یہاں ہے تو جب ہے تو ایمان والا ہے کہ نہیں. تو اللہ نے تو ایمان والوں کی نشانی ذکر کی کہ مال لگائے گا. تو جو مال نہیں لگاتے اس حساب سے ایمان والوں کے صفات سے خارج ہے. تو جو مال کماتا ہے تو اس کا کیا صفت ہوگا؟ جو نہیں لگاتا مال وہ تو منافق ہے. تو جو کماتا ہے وہ کیا ہے؟ اولئک 5 صفات والے هم المؤمنون حقا، یہ ایمان والے سچی ایمان والے. کیا مانا؟ یہ اور جھوٹے ہیں. لہم درجات خاص، ان کے لیے درجے ہیں عند ربہم، ان کی رب کے ہاں، ومغفرت اور رزق کریم، اور بخشش اور رزق عزت والا رزق ان کو ملے گا. اس طرح اسی صورت کی آخری آیت دیکھو، آخری آیت سے ایک آیت پہلے، اوصاف المؤمنین والذین، وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا فی سبیل اللہ کی راہ میں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، ونصروا، اور امداد کیا مجاہدین کا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ خاص ایمان والے سچی ایمان والے ہیں. یہ اور جھوٹے ہیں جو جہاد نہیں کرتے یا مجاہدین کا امداد نہیں کرتے. دیکھو وہ مومن ہے، یعنی وہ مجاہدین کو دعا تک بھی نہیں کرتے کہ اللہ مجاہدوں کو فتح دے دے، یا اللہ کفار کو تباہ کر، امریکہ کو، روس کو تباہ کر، اتنا نہیں کہتے. تو یہ مومن ہے. اللہ تو فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو جہاد کریں گے، مہاجرین کی کو جگہ دیں گے، مہاجرین کی مدد کرنا ضرور. تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ خاص ایمان والے سچے. اور تو جھوٹے ہوئے ہیں. لہم مغفرت، خاص انہیں کے لیے بخشش ہے، اور رزق کریم، اور خاص ان کے لیے ہے رزق عزت والا. یہ عزت کی روٹی کھائیں گے. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ بدبخت ذلت کی روٹی کھائیں گے. ادھر سے توبہ آیت نمبر 71 دیکھو، والمؤمنون والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعض ان کے اولیاء و بعض دوست ہیں، بعض ان کے دوست ہیں بعضوں کی، یامرون بالمعروف، حکم کریں گے لوگوں کو بالمعروف، شریعت کے کاموں پر. ایک صفت، وینہون عن المنکر، اور منع کریں گے لوگوں کو خلاف شریعت کاموں سے. یہ ایمان والی کا بھی صفت ہے. تو جو عورت امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتی وہ بھی ایمان والی نہیں ہے. جو مرد خود کو ایمان والا کہتا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، ایمان والا نہیں ہے. ابھی سوچو، تم جب قرآن کو نہیں آتے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جانتے تھے کہ کیا چیز ہے؟ تو جب جانو گے نہیں تو کرو گے کیسے؟ تم تو پکی قرآن کریم کے حکم میں تم تو ایمان سے خارج تھے. بھائی ایمان والوں اور ایمان والیوں کی نشانی ہوگی 2 صفات. ایک ہے کہ امر بالمعروف کریں گے، یعنی وہ کام جو شریعت میں موجود ہے ان پر امر کریں گے کرو. ان کو پتہ نہیں کہ شریعت کے کام کیا ہے. وینہون عن المنکر، وہ خلافی شریعت کاموں سے لوگ وہ منع کریں گے. 11ویں سے منع کریں گے، ادھر عرس سے منع کریں گے، یہ جتنے بھی گندے کام ہیں اس سے منع کریں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جاری کریں گے نمازوں کو. 3 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیں گے زکات کو. 4 وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کریں گے اللہ اور اللہ کی پیغمبر کی، اللہ اور پیغمبر قرآن کی اطاعت کریں گے اور سنت کی. اولئک فسرحمهم اللہ، یہ لوگ جلدی کی رحم فرما دے گا اللہ ان پر، اللہ ان پر رحم فرما دے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، یقینا اللہ ہے غالب حکمت والے. رحم ابھی بیان ہو رہا ہے.
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے. ایمان والے وہ پیچھے دکھا نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے. جنات، وعدہ کیے جنتوں کا کہ بیتی ہوں گے اس کی نیچے نہریں، ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ. ومساکن طیبۃ، اور پاک پاک جگہوں کا بھی جنت ہمیشگیری کی جنتوں میں. ورضوان من اللہ، اور رضامندی ہوگی اللہ کی طرف سے. اکبر، اور رضامندی اللہ کی طرف بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے. فلیس بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب، فلیسک تحلو والانام مریضۃ ولیسک ترضى والانام غضب. اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. ساری دنیا خفا ہو جائے لیکن اللہ خوش ہو جائے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مخلوق خوش ہو جائے. ہم کو پتا ہے کہ مخلوق کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو صاف صاف بیان کرو، چاہے پوری دنیا خفا ہو جائے. مخلوق خوش ہوتے ہیں ایسے کہ تم توحید مت بیان کرو، سنت کا بیان مت کرو، اور بدعات کا رد مت کرو، مولویوں کا رد مت کرو، بزرگوں کی رد مت کرو. لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑو، سب خفا ہو جائے، ہم کو کیا. فلیس بینی و بینک عامر، یا اللہ ہے ارمان میرے اور تمہارے درمیان آباد یعنی بنا ہو. وہ بینی و بین العالمین خراب ہو، اور میرے اور مخلوقات کے درمیان میرا معاملہ گڑبڑ ہوتا چاہے. فلیس کتحل والانام مریضۃ، ہر مانا کہ آپ مجھے محبوب ہو اور سب لوگ مجھے ناپسند ہو. ولیسک ترضى والانام غضب، اور ہر مان تم مجھ سے راضی ہو اور سارے لوگ مجھ کو غصہ ہے، کوئی پرواہ نہیں. ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی طرف سے بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ملتے کس چیز سے؟ اللہ کی کتاب کے بیان سے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی. اسی طرح سورۃ رعد دیکھو، سورۃ رعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 19-20. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک کمن هو اعمی انما تذکر اولو الالباب. یقیناً نصیحت لیتے ہیں عقل والے، الذین عقل والے وہ لوگ ہیں یوفون بعہد اللہ، جو پورا کرتے اللہ کی وعدے کو. ایک صفت، ولا ينقضون الميثاق، اور نہیں توڑتے اللہ کے وعدے کو. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہوں جو حکم کیا اللہ نے اس پر ان یوصل کی پورا کیا جائے تو. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے اپنے رب سے، کسی اور سے نہیں. 3 وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے ہیں بری حساب کتاب سے، حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، اس لیے معاملہ ٹھیک رکھتے ہیں، اپنے عمل کو قرآن و سنت پر توڑتے ہیں. 4 وَالَّذِينَ، وہ لوگ ہیں صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے صبر کیا اپنی رب کی رضامندی ڈھونڈنے کے لیے. 5 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جاری کیا نماز. 6 وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا مما رزقناہم، اس بات سے جو ہم نے دی ان کو. چھپا اور ظاہری ساتھ مال لگانا لازمی ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دفع کرتے ہیں توحید کے بیان سے شرک کو. اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ خاص ان کے لیے انجام آخرت کا. جو جنتی ہیں عدن ہمیشگیری کی، داخل ہوئیں گے اس کو امن، اور بھی داخل ہوگا صلاحا من آبائہم، جو نیک تھا، جو نیک تھا ان کی آبا باپوں سے. وازواجہم، اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد سے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر من کل باب، ہر ایک دروازے سے، ہر ایک دروازے. یہ اوصاف المؤمنین قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان ہو رہے ہیں. سورۃ المؤمنون پہلی آیت میں سے لے کر تقریباً 12ویں آیت تک، سورۃ فرقان آیت نمبر 62-63 سے لے کر آخر تک اوصاف المؤمنین. ادھر سورۃ نور آیت نمبر 63 میں جگہ جگہ پر اوصاف المؤمنین. یہ اس لیے بیان ہو رہی ہیں
کہ اگر تم مومن ہو تو اپنی آپ کو ان اوصاف پر پیش کرو. تمہارے اندر یہ اوصاف ہے تو شکر الحمدللہ کہو، اگر نہیں ہے تو اپنے اندر لاؤ. اور جو خود کو مومن کہتے ہیں ان کو ان اوصاف پر تولو. اگر ان اوصاف والا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دوستی کرو، اس کو ساتھی بناؤ. اور ان اوصاف میں ایک بھی کام ہے تو اس کو سمجھاؤ، اگر سمجھے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو اس سے الگ ہو جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. انشاءاللہ کل 4:15 بجے حاضری کرو. 4:15 بجے. ہاں 4:15 بجے ہمارا درس شروع ہو گیا. نماز بھی پڑھیں گے، اس کے بعد درس کریں گے. ہاں